چین پر اپنے ویغر شہریوں کے حقوق سلب کرنے اور ان کی ثقافت اور تاریخ کو منظم طریقے سے ختم کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، جس کی وہ سختی سے تردید کرتا ہے۔ اب ایک نئی رپورٹ کے مطابق ویغروں کو نشانہ بنانے کی چینی مہم کا دائرہ 28 ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ رپورٹ مرتب کرنے والوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ویغروں کی آواز کو دبانے کے لیے چین کی مدد کرنے والوں میں اکثریت مسلمان ملکوں کی ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق ترکی، پاکستان، مصر اور سعودی عرب سر فہرست ہیں۔ رپورٹ کا نام ہے نو اسپیس لیفٹ ٹو رن، چائناز ٹرانس نیشنل ریپریشن آف ویگر۔ اسے آکسفورڈ سوسائٹی فار سینٹرل ایشین افیئرز اور ویغر ہیومن رائٹس پروجیکٹ نامی دو تنظیموں نے مل کے مرتب کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے پچھلے 20 سالوں کے دوران کئی بار دہشت گردی کے شعبے میں گرفتار ہونے والے ویغروں کے انسانی حقوق کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں چین کے کہنے پر اس کے حوالے کر دیا، جہاں ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اور کئی کو چین نے سزائے موت بھی دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدترین مثال مصر کی ہے، جس نے 2017 میں بیجنگ کی درخواست پر اپنے یہاں موجود ویغر طالب علموں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی اور کئی کو گرفتار کر کے چین بھیج دیا۔ رپورٹ کے مطابق 2017 کے بعد 15 ملکوں میں تقریباً 700 ویغروں کو گرفتار کیا گیا یا پھر انہیں چین واپس بھیج دیا گیا۔ چین کے صوبے شنجانگ میں جہاں آبادی کی اکثریت ویغر ہے، بدامنی تو تقریباً 2 دہائیوں سے جاری ہے، مگر چین کے مبینہ کریک ڈاؤن میں شدت 2016 کے بعد آئی۔ آج شنجانگ کی سڑکوں پر جگہ جگہ کیمرے نصب ہیں، جن سے عام لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹوں کے مطابق لاکھوں ویغروں کو شنجانگ میں قائم وسیع و عریض اور سخت سیکیورٹی والے حراستی کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے، جہاں ان کی زبردستی ذہن سازی کی جاتی ہے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور خواتین کی ماں بننے کی صلاحیت ختم کرنے کے آپریشن بھی کیے جاتے ہیں۔ کیمپ میں پڑھانے والی ایک ازبک نژاد ٹیچر نے، جو کہ اب فرانس میں مقیم ہیں، ایسے ہی آپریشن سے گزرنے کی اپنی رداد خبر رساں ادارے AFP کو سنائی۔ مئی 2019 میں میرا بھی ایسا آپریشن کر دیا گیا، جس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی۔ یہ 100% نسل کشی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن چینی حکام ایسے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کیمپوں میں ویغروں کو تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ انتہا پسندی کی جانب راغب نہ ہوں اور اچھا روزگار کما سکیں۔ بیجنگ کا دعویٰ ہے کہ جلا وطنی اختیار کرنے والے ویغر جو معلومات دے رہے ہیں وہ چین کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے۔ حالیہ برسوں میں کچھ چین مخالف قوتیں ابھری ہیں۔ انہوں نے شنجیانگ کے نام نہاد متاثرین کی ڈیٹا بیسز بنا رکھی ہیں، جیسے ویگر ٹرانزیشنل جسٹس ڈیٹا بیس، اور کچھ نام نہاد شاہدین کے بیانات جمع کر لیے ہیں، جنہیں مستند بنا کر پیش کر کے شنجیانگ کو بدنام کرنے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ آکسفورڈ سوسائٹی کے ریسرچ ڈائریکٹر برادلی جارڈین کے مطابق مختلف ملکوں کی جانب سے چین کی مدد کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس پر معاشی طور پہ انحصار کرتے ہیں۔ اب اس رپورٹ پر پاکستان کا رد عمل جاننے کے لیے VOA نے دفتر خارجہ سے اسلام آباد میں درخواست کر رکھی ہے۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں کہا کہ ویغروں کی جانب پالیسی سے متعلق وہ مغربی ممالک کا نہیں بلکہ چین کا موقف تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا چین کے ساتھ قریبی تعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان یہی کہتا آیا ہے کہ چین کے ساتھ چونکہ اس کے گہرے تعلقات ہیں تو بعض معاملات پر بند دروازوں کے پیچھے ہی بات کی جاتی ہے۔ ہماری ساتھی مونا کاظم شاہ سے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران ویغروں سے متعلق سوال پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کچھ ایسا ہی کہا۔ ہر جگہ جہاں جہاں پاکستان کو لگتا ہے کہ ناانصافی ہے تو پاکستان اس طرف بات کرتا ہے۔ اب مختلف انداز ہوتے ہیں گفتگو کے، جب آپ جن کے ساتھ آپ کے مراسم ہوتے ہیں، اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو جب ان سے بات کرتے ہیں اس کا انداز دوستانہ ہوتا ہے، بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی ہوتی ہے۔ مسئلہ الجھنا نہیں ہے، مسئلہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوتی، مسئلہ دیکھنا ہوتا ہے یہ پرابلم کیا ہے، اس کا ریزولوشن ہمیں کیا چاہیے۔ تو پاکستان اپنے انداز میں بات کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ ترکی کی بات کریں تو وہ ویغروں کا ایک بڑا میزبان ملک ہے، وہاں تقریباً 40,000 ویغر نژاد افراد آباد ہیں۔ اس سال مارچ میں چینی وزیر خارجہ کی انقرہ آمد پہ ویغروں نے وہاں مظاہرے بھی کیے۔ انقرہ کی جانب سے بیجنگ کی اس معاملے پہ کھلی تنقید وقت کے ساتھ خاصی کم ہو چکی ہے، لیکن چین اور ترکی کے درمیان شہریوں کو تحویل میں دینے کا ایک معاہدہ ہے جس کی ترک پارلیمان نے فی الحال توثیق نہیں کی۔
ترک حکومت کا کہنا ہے کہ اس معاہدے سے ویغر نشانہ نہیں بنیں گے، لیکن ویغر برادری سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ وہ اب ترکی میں بھی محفوظ محسوس نہیں کرتے۔ اور جہاں تک سعودی قیادت کی بات ہے تو ماضی میں وہ چین کے اقدامات کی بظاہر حمایت کر چکی ہے۔